اور ناظم دفتر قاری رفیع اللہ صاحب، تحریکی ڈیزائنر شیخ عبدالوسیع صاحب جی ان عہدیداران کے لیے ہار لائے گئے ہیں جو کہ آل نبی اولاد علی پیر طریقت راہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب، پیر سید شاہ الدین شاہ صاحب، سید رفیع الدین شاہ صاحب اور حاجی عبدالرشید صاحب ہار پہنائے، اور غازی اسلام غازی ملک ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ کے والد گرامی ملک بشیر عوام صاحب یہ ان کے گلے میں ہار پہنے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ حلف نامے سے پہلے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منت منع کے خدمت سلطان حمید گونی، منت شناس کے خدمت او بداشتہ، کہ یہ احسان نہ رکھ تو مالک کا کام کر رہا ہے، اس مالک کا احسان سمجھ اس نے اپنے نوکروں میں تمہیں شمار کر لیا ہے۔ اس کے نوکروں میں سیدنا امیر حمزہ جیسے شیر کھڑے ہوئے ہیں، سیدنا صدیق اکبر جیسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، گردنیں کٹانے والے کھڑے ہوئے ہیں، اس کا ہزار بار کرم ہے ہم جیسے سیاہکاروں کو اپنے نوکروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ لوگ آپ پر فخر کریں گے۔ یار ایک وقت آیا تھا جب دین کے سارے مخالف ہو گئے تھے، اپنے پرائے دین کو ختم کرنے کے لیے تل گئے تھے، اسلاف کی کتابوں پر پابندیاں لگ گئی تھی، مساجد سے سپیکر اتر چکے تھے اور بڑے بڑے قوانین بنائے گئے، قریب تھا کہ اسلام پاکستان سے اسلام کو دیش نکالا دیا جاتا۔ اس وقت ایک مرد درویش میدان میں آیا اور حضور کے یہ غلام اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لے کر کے بتایا حضور کے غلام ابھی زندہ ہے۔ اس وقت بھی پوری دنیا کے کافر بھی پریشان ہیں، اپنے منافق بھی پریشان ہیں کہ ہر قسم کی پابندی بھی لگئی ہے، ہر طرح کی پابندیاں لگئی ہوئی ہیں، میڈیا پر پابندی ہے، اخبارات پر پابندی ہے، اس کے باوجود ان کی آواز پوری دنیا پر پہنچ رہی ہے۔ فخر ہے آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جو قبلہ امیر المجاہدین کا دور ہے، اور یہ صدیوں بعد خدا کی قسم اعزاز کے ساتھ آپ کو یاد کیا جائے گا، فخر کے ساتھ یاد کیا جائے گا کیسے وہ لوگ تھے جو حضور کی ختم نبوت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے پوری دنیا کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی تھی۔ اب حلف نامے کے لیے کیونکہ قبلہ امیر المجاہدین کا انتظار ہو رہا ہے، اور اس وقت حقیقت تو یہی ہے ان کی تشریف آوری کے بعد کسی کی بھی بات نہیں ہونی چاہیے، پورے علاقے سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کی زیارت اور آپ کا خطاب سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اب یہ جتنے حضرات نئے ان کو عہدے ملے ہیں ان سے یہ حلف لیا جا رہا ہے۔ میں کے بعد اپنا نام ذکر کر دیجئے۔ میں اللہ تعالیٰ اور حضور خاتم انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہوئے عہد کرتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ
तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ वफादार रहूँगा वफादार रहूँगा और अहद करता हूँ और अहद करता हूँ कि कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के तहरीक लबैक पाकिस्तान के मफादात को अपने ज़ाती मफादात पर अपने ज़ाती मफादात पर तरजीह दूँगा और ये कि मैं लबैक पाकिस्तान के मंशूर और लबैक पाकिस्तान के मंशूर और आईन का पाबंद रहूँगा। अल्लाह ताला मुझे तहरीक लबैक पाकिस्तान के तहरीक लबैक पाकिस्तान के काम करने में मज़ीद इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हलफनामे की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।